أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. میری عزیز بچیوں اور اسلام سے نسبت رکھنے والی عزیز طالبات اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے کے بعد اسلام کی داعیہ، اسلام کی دعوت دینے والی اور اللہ اس کے رسول کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والی، یعنی پوری کوشش کرنے والی بچیوں، مجھے بہت آج خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے ادارے کے ذمہ دار اور ہمارے بہت ہی عزیز محترم جناب قاری احسان صاحب نے ہمیں یہاں آنے کا موقع فراہم کیا اور آپ سے کچھ دو تین باتیں عرض کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماں باپ عطا فرمائے جنہوں نے آپ کا انتخاب علوم دینیہ کے لیے کیا، اور پھر ماشاء اللہ آپ کے ادارے میں ہمیں معلوم ہوا، آپ کے ذمہ دار نے بتایا کہ عصری تعلیم بھی ہوتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے دینی تعلیم کی مثال انجن کی سی ہے اور عصری تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسے ڈبے ہوں ٹرین کے. اگر انجن درست ہے تو جتنے بھی آپ ڈبے لگا دیجئے ریل جو ہے وہ صحیح چلے گی. اس لیے ہمیشہ اپنا رخ وہ دین کی طرف اور دین کو ترجیح دینے والا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اعلیٰ میں ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، اس کو جتنی اس کی اہمیت ہے نہیں اس سے زیادہ تم نے اہمیت دے رکھی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے، بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی، لائف ٹائم ہے. دنیا کی زندگی میں دھوکہ دینے والے کہتے ہیں کہ آپ فلاں سیم موبائل کا لے لیجئے، یہ لائف ٹائم ہے، یہ فلاں سامان یہ لائف ٹائم ہے. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. دنیا خود جب لائف ٹائم نہیں ہے، ہماری زندگی لائف ٹائم نہیں ہے، موت پر ختم ہو جائے گی، دنیا قیامت پر ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا چیز لائف ٹائم ہے؟ لائف ٹائم اللہ کی ذات ہے، لائف ٹائم آخرت ہے، وہاں کی زندگی اور وہاں کی جنت اور اس کی نعمتیں، اس کی بہاریں، وہ لائف ٹائم ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہترین ہے، کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور یہ بات پچھلے تمام صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. تو سب سے پہلی بات اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، ابھی سے اپنا مزاج پیدا کریں. کوئی بھی بات ہو تو اخروی اعتبار سے کس میں فائدہ ہے. مثال کے طور پر ہمارے جی چاہ رہا ہے کہ ہم ہر ہفتے گھر جائیں، مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ہم نے بھی چونکہ مدرسے میں پڑھا ہے اور بچے اور بچیوں کی نفسیات سے واقف ہوں، تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھائی یہیں کے ہیں، جمشید پور کے ہیں مثال کے طور پر، یا قریب کے علاقے کے ہیں، تو ہر ہفتے گھر جائیں. لیکن آپ کی تعلیم کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ اپنی چھٹی کے میعاد کو بڑھا دیں. اگر آپ پہلے ہر ہفتے جاتی تھیں تو اب 2 ہفتے کر دیجئے، 2 ہفتے پر جاتی تھیں 3 ہفتے کر دیجئے، 3 ہفتے پر جاتی تھیں 1 مہینہ کر دیجئے. کیوں؟ تاکہ آپ کی صلاحیت جو آپ پڑھ رہی ہیں اس میں آپ کو کمانڈ پیدا ہو، آپ کی صلاحیت پختہ ہو. عربی زبان میں جو آپ پڑھ رہی ہیں، آپ صحیح طور پر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، ویکیبلری آپ کی اچھی ہو، اور آپ کو لکھنا بھی آتا ہو تھوڑا بہت، اور آپ بولنے کی بھی مشق کریں، آپس میں مشق کریں. آپس میں جو بچیاں ہیں وہ عربی بولنے کی مشق کریں.
اور اس میں شروع میں آپ کو جھجک محسوس ہوگی کہ ہم کیا عربی بولیں گے، اگر بولیں گے تو ہماری سہیلی ہم پر ہنسے گی۔ اس کی کبھی فکر نہ کریں کہ سہیلی کیا کہہ رہی ہے، آپ بولیں عربی، بولنے سے آپ کو بولنا آ جائے گا، لکھنے سے آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ شروع میں آپ کو جھجک محسوس ہوگی، سہیلیوں کے طعنے سننے پڑیں گے، بعض سہیلیاں کہیں گی بہت پڑھاکو بنی ہے، یہ عربی میں بات کرتی ہے، اس طریقے طعنے پڑیں گے، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری صلاحیت نہ بننے دے۔ تو اس لیے عربی جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، پہلے سب سے نمبر اس میں آپ محنت کریں۔ درجے میں جانے سے پہلے آپ کتاب میں جو سبق پڑھایا جائے گا اس کو ایک مرتبہ مطالعہ کریں۔ آپ کو ظاہر ہے کہ 10% بھی اگر مطالعے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لغت کا استعمال کریں، ڈکشنری دیکھیں، تو آپ بہت کامیاب ہیں۔ پھر درجے میں جب استاذ تقریر کریں گے، پڑھائیں گے تو اس کو غور سے سنیں، اور جو ضروری بات ہو اس میں پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کریں۔ نوٹ کرنے میں بعض بچوں سے غلطی ہوتی ہے کہ جو استاذ کہہ رہے ہیں سب لکھتی چلی جاتی ہیں، یہ طریقہ نہیں صحیح میتھڈ یہ ہے کہ جو اہم بات ہو اس کو لکھیں، باقی استاذ کے چہرے کی طرف یا استاذ کی گفتگو کی طرف جو آواز آ رہی ہے کان لگا کر غور سے سنیں، اور کتاب کی عبارت پر انگلی رکھ کر آپ دیکھتی رہیں کہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے اس کا، اور لفظی ترجمہ کیا ہو رہا ہے، اور با محاورہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ مثال کے طور پر ھذا زید، یہ زید ہے، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اور اگر ذرا سا جملہ بڑا ہو جائے ھذا زید العالم، یہ عالم زید ہے، یہ بھی لفظی ترجمہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ آگے بڑھیں گی تو پھر آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر المسجد قریب، مسجد قریب ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ تو اس میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھیں گی تو پھر بہت سے جملے ایسے آئیں گے کہ اس میں آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، تو اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی اردو میں اس جملے کو اگر ہم ڈھالیں گے تو کیسے ڈھالیں گے؟ بامحاورہ کا مطلب ہوتا ہے جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہی ہیں اس زبان میں اس جملے کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ بامحاورہ ترجمہ ہوا۔ تو یہ میں نے مثال دیا اس لیے کہ آپ درجے میں جانے سے پہلے تیاری کریں، استاذ کی تقریر کو غور سے سنیں۔ اور پھر تیسرا نمبر یہ ہے کہ جب شام میں آپ مذاکرہ کریں، یعنی اس کتاب کو دوبارہ ریویژن کریں، تو اس میں جو بچیاں ذرا سا فائق ہیں پڑھنے میں اور جو اچھا سمجھ لیتی ہیں، سبق کو یاد کر لیتی ہیں، آپس میں بیٹھ کر اس کو مذاکرہ کہتے ہیں یا تکرار کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، جہاں پر سمجھ میں نہ آئے دوسرے سے پوچھیں، پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ روزانہ کا سبق روزانہ آپ اگر فلفل کر رہی ہیں، آپ کلاس میں بھی حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھی ہیں اور ہوم ورک بھی آپ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی صلاحیت بہت اچھی بنے گی، اور صلاحیت جب اچھی بنے گی تو آپ پھر اچھی عالمہ بنیں گی، اور جب اچھی عالمہ بنیں گی تو عالمہ بننے کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ علم عمل کے لیے ہے، علم ایک روشنی ہے، جب روشنی میں آدمی آ جاتا ہے تو پھر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ میں خود اللہ کی مرضیات کو معلوم کروں، اللہ کی معرفت حاصل کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو میں سمجھ کر تفقہ حاصل کر کے اس پر عمل کر سکوں، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ جب آپ یہاں سے پڑھ کر جائیں تو ابھی سے نیت ہو کہ میں اپنے علاقے میں اپنی سہیلیوں کو اور دیگر بچیوں کو، اس علاقے کی دیگر لڑکیوں کو، ان کو بھی میں سکھاؤں گی، علم دین سکھاؤں گی اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دوں گی۔ یعنی دوسرا مقصد یہ ہوا کہ میں داعیہ بنوں گی، اور ضرورت پڑی اگر اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی تو میں اپنی جان اور مال کی قربانی بھی دوں گی۔ اب واضح مثال ابھی آپ واقف ہوں گی، فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، غزہ کے مسلمان،
تو وہاں کے نوجوان، وہاں کے بزرگ، وہاں کے بچے اور وہاں کی خواتین، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی قربانی دے رہی ہیں۔ ان کے اندر وہ ایمانی جذبہ ہے، وہ ایمانی اسپرٹ ہے ان کے اندر کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ لاشیں پر لاشیں گر رہی ہیں لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پر الحمدللہ ہے، ان کی زبانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ تو ان جذبات کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گی ابھی سے، اور آپ کے سامنے صحابیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج مطہرات کا نمونہ ہوگا تو آپ بہت بڑی بنیں گی۔ آپ کو بڑا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں بڑی بنیں گی، اور مرنے کے بعد جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان مؤمنات میں فرمائے گا جو تاریخ میں بڑی بڑی نیک خواتین گزری ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفوں میں ہمیں شامل کرے گا۔ اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے۔ ہمیں دوبارہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں اپنے لیے بھی آپ سے کہتا ہوں، آپ سب اللہ کے راستے میں ہیں، پڑھ رہی ہیں، آپ میرے حق میں بھی دعا کریں، اور اپنے استاذ کے لیے، خاص طور پر ادارے کے ذمہ دار کے لیے، اور تمام آپ کی جو معلمات ہیں اور اساتذہ ہیں ان کے حق میں بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرا پالن پوشن کیا۔ جب ان جذبات کے ساتھ آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تو آپ کامیاب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کا بہت شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ آپ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اس کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے اے اللہ آپ نے منتخب فرمایا ہے۔ اے اللہ ہم سبوں کو اے اللہ صحت سے رکھ کر اور عافیت سے رکھ کر اے اللہ ہمارا دل پڑھنے میں لگا دیجئے۔ یا اللہ خوب ہمیں، یا اللہ ہمارے ذہن کو اتنا تیز فرما دیجئے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اور استاد سے سنیں اس کو یاد کر لیں۔ اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں اے اللہ اپنی رحمت و برکت کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آفت سے اور ہر قسم کی یا اللہ بلاؤں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے خاندان والوں کی، بلکہ پورے عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت کو معاف فرمائیے، اپنے نبی کی امت کی مدد فرمائیے، خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ وہاں کی اے اللہ بہادر ماؤں کی اور بیٹیوں کی اے اللہ مدد فرمائیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ یا اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی مالک الملک ہیں، سارے جہان کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ آپ ابھی چاہ لیں گے تو اے اللہ ظالم کو آپ نیست و نابود فرما دیں گے اور مظلوموں کی مدد فرما دیں گے۔ اے اللہ آپ مدد کرنے پر آ جائیے، اور ہم سبوں کو اے اللہ اچھی عالمہ اور رسوخ رکھنے والی علم عالمہ یا اللہ بنائیے، اور داعیہ بنائیے اور مجاہدہ بنائیے، اور امت کی تمام بیٹیوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کوئی بھی امت کی بیٹی ارتداد کی طرف نہ چلی جائے اور غلط راستوں پر نہ پڑ جائے، اپنی حیا کا سودا نہ کر لے۔ اے اللہ پوری امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا اله الا الله محمد رسول الله۔